बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें 5 चीज़ों की भूखी होती हैं। उनकी ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। शादीशुदा मर्द और औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ में की जाए तो ये चीज़ें औरतों में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और इसके अलावा हम आपको औरतों की इन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग है। याद रखें, इन चीज़ों के अलावा औरतों की 5 ऐसी भूख है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मिटती है। यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती। यहाँ तक कि औरतों की इन भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे तो औरतों की ये 5 भूख कौन सी हैं जो कभी नहीं मिटती हैं, तो आप इनके बारे में जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपने उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से उसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीजों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाव श्रृंगार करना। भले ही औरतों को सजने और संवरने का पूरा हक है और उसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाव श्रृंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए ही आया है, और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए ही बनती संवरती है तो ऐसी औरत अल्लाह के सबसे नजदीक होती है। याद रखिएगा, बनाव श्रृंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी कम नहीं होती है। यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि उनकी ये भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, धन दौलत और जिंदगी। औरतों में धन दौलत और ज्यादा जिंदगी पाने की लालसा भी कभी कम नहीं होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बातें ज्यादा पाई जाती हैं। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान में होती ही है, मगर ये औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती हैं। इसके अलावा धन दौलत पाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कर भरी हुई होती है, और औरतों की ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरतों में ये चीज भी ज्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा शौक रखती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में दुगनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, इसीलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है और उनकी ये भूख भी कभी नहीं मिटती है। नंबर 4, शर्मो लिहाज। वैसे भी आपने आम बोलचाल की ज़बान में सुना ही होगा कि शर्मुल हाज एक औरत का गहना होता है। उसका मतलब ये है
کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے گھر والوں پر اس کے اس کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے۔ اور نمبر 5، ہم بستری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی ہیں، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ایک انسان کی یہ 5 بھوک، اور خاص کر کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا ہے، اور ان تینوں عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم ماننے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی ہے، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرے گی، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں رہنا ہی چاہیے کہ ان کی غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ وہ زیادہ تر عورتوں میں غیبت، چغلی جسے کہتے ہیں، بہت دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دے گی۔ ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکال لو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا۔ اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔